باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں عزیز و آج ہم پاشکا کے دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے لی گئی ہے۔ روح القدس کے نزول پر رسولوں کو خداوند کی گواہی اور پرچار کے لیے جذبہ ملتا ہے، اور روح القدس کا نزول انہیں بے خوف بنا دیتا ہے۔ انہوں نے سچائی کی، حق کی تبلیغ کی اور پیغام کو نرم کیے بغیر اسرائیل کے اعلیٰ حکام کے سامنے کلام کیا۔ سردار کاہن کو جواب ظاہر کرتا ہے کہ جو حکم فرشتے کی معرفت انہیں ملا ہے انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے، لیکن پطرس نے رسولوں سمیت جواب میں کہا کہ انسان کی نسبت خدا کی اطاعت کرنا زیادہ فرض ہے، اور پطرس کا وعظ وہ بنیادی نکات ہیں جس کی بازگشت اس کے بعد بھی آنے والے ابواب میں نظر آتی ہے، جہاں یسوع کو کاٹھ پر لٹکائے جانے اور باپ دادا کے خدا کے یسوع کو زندہ کیے جانے کا پرچار ملتا ہے، اور رسول یسوع کی خاطر اذیت اور دکھ سہنے کے خوف سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خوف زدہ نہیں ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے، مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ مقدس لوکا کی انجیل کا 6 باب اس کی 22 تا 23 آیات۔ دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس کا 5واں باب۔ مکاشفہ ادب کی سب سے نمایاں خصوصیت اس میں علامات کی بھرمار ہے، اور علامتی انداز بیان اس کلام کا، اس ادب کا تشخص ہے۔ ہر آیت میں ایک یا ایک سے زیادہ علامات کا استعمال کیا گیا ہے۔ فطرت و کائنات اور ہر شے اور حقیقت کی علامات کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ مصنف کا مشاہدہ وسیع ہے، گہرا ہے اور بہت باریک ہے۔ وہ انسانی جسم کے اعضاء، ملبوسات، رنگ، جانور، غذیے کہ جو کچھ بھی مصنف کی رسائی میں آتا ہے وہ اسے علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ رویا اور علامت مصنف کے اظہار خیال کا بہترین ذریعہ ہے۔ برہ آج کی تلاوت کی علامت ہے۔ برے کی علامت گویا قربانی، ہدیہ، سادگی، معصومیت، بے گناہی، پاکیزگی، ذبیحہ، یسوع کی زندگی، موت اور قیامت کے پاشکائی بھید کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس سے پہلے کہ یسوع پطرس کو چرواہا بنانے کا حکم دیتا، اس نے اس سے پوچھا۔ یسوع پھر اس سے پوچھتا ہے، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور پھر یسوع 12 پوچھتا ہے، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہمیں اس سوال کو اپنی تمام مسیحی خدمات میں مرکزی حیثیت کے طور پر سننا ہے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اسی وقت غیر متعلقہ اور واقعی خود اعتماد ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یسوع کو دیکھو، دنیا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی،
اسے مصلوب کر کے دور کر دیا گیا۔ اس کی محبت کے پیغام کو طاقت، کارکردگی اور کنٹرول کی تلاش میں دنیا نے مسترد کر دیا تھا، لیکن وہ وہاں تھا، اپنے جلالی جسم میں، زخموں کے ساتھ، چند دوستوں کے سامنے نظر آتا ہے جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان اور سمجھنے کے لیے دل تھا۔ اس مسترد، نامعلوم، زخمی یسوع نے صرف پوچھا، کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کیا تو واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ وہ جس کی واحد فکر خدا کی غیر مشروط محبت کا اعلان کرنا تھا، اس کے پاس صرف ایک سوال تھا کہ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ کتنے لوگ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں یا آپ کتنا پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے کچھ نتائج دکھا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ شاید سوال کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہوگا کہ کیا آپ مجسم خدا کو جانتے ہیں؟ ہماری تنہائی اور مایوسی کی دنیا میں ایسے مردوں اور عورتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو خدا کو دل سے جاننے کی خواہش رکھتے ہوں، خدا کے دل کو جانتے ہوں، ایک ایسا دل جو معاف کرنا جانتا ہو، پرواہ کرتا ہو، پہنچنا چاہتا ہو، یعنی دوسروں تک رسائی اور شفا دینا جانتا ہو۔ اس دل میں کوئی شک نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، اور نہ ہی نفرت کا کوئی رنگ ہے۔ ایک دل ہے جو صرف محبت دینا چاہتا ہے اور جواب میں محبت وصول کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا دل ہے جو بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ یہ انسانی درد کی شدت اور خدا کے دل پر بھروسہ کرنے کی زبردست مزاحمت کو دیکھتا ہے، جو تسلی اور امید پیش کرنا چاہتا ہے۔ مستقبل کا مسیحی رہبر وہ ہے جو حقیقی معنوں میں خدا کے دل کو جانتا ہو، جو گوشت کا دل رکھتا ہو۔ جیسا کہ خدا کا دل گوشت کا دل بن جاتا ہے، ایسے ہی میرے اور آپ کے دلوں کو خداوند یسوع مسیح کے دل کی طرح کا بننا ہے۔ یسوع مسیح میں خدا کے دل کو جاننے کا مطلب ہے مسلسل، بنیادی طور پر، بہت ٹھوس طور پر اعلان کرنا اور ظاہر کرنا کہ خدا ہے، محبت اور صرف محبت، اور یہ کہ جب بھی خوف، تنہائی یا مایوسی انسانی روح پر حملہ آور ہونے لگتی ہے، یہ ایسی چیز نہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ بہت آسان لگتا ہے اور شاید یہ ہے بھی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان سے بغیر کسی شرط یا حد کے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ غیر مشروط اور لامحدود محبت ہے جسے مقدس یوحنا خدا کی پہلی محبت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آئیں محبت کریں، آؤ اس سے پیار کریں۔ اس نے کہا کیونکہ خدا نے ہم سے پہلے محبت کی۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط 4 باب 19 آیت۔ وہ محبت جو ہمیں اکثر شکوک، مایوسی، غصہ اور ناراضگی میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ دوسری محبت ہے، وہ پہلی محبت نہیں ہے۔ یعنی جو اسبات، پیار، ہمدردی، حوصلہ افزائی اور تعاون ہمیں اپنے والدین، اساتذہ، شریک حیات اور دوستوں سے ملتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ محبت کتنی محدود، ٹوٹی ہوئی اور بہت نازک ہے۔ اس دوسری محبت کے بہت سے اظہار کے پیچھے ہمیشہ رد کیا جانا، دستبرداری، سزا، بلیک میل کرنا، تشدد اور یہاں تک کہ نفرت بھی شامل ہے۔ بہت سی عصری فلمیں اور ڈرامے انسانی رشتوں کے ابہام کو پیش کرتے ہیں، یعنی کمپلیکیٹڈ لائف کو سامنے لاتے ہیں۔
یہ سب دوسری محبت کے سائے ہیں اور اس تاریکی کو ظاہر کرتے ہیں جو انسان کے دل کو مکمل طور پر کبھی نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے یسوع اسے بار بار پوچھتا ہے تاکہ مقدس پطرس اس محبت کا اظہار کر سکے جہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ آئیے آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اس محبت کے لیے پیش کریں جو شکوک و شبہات سے آزاد ہو، جو غرض اور شرط سے آزاد ہو، اور جب ایسا ہوگا تو بے شک مایوسی میں بھی، ناکامی میں بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے ارد گرد محسوس ہوگا۔ خدا ہمیں اپنی محبت میں بڑھائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔